السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ آج ہم نے قیام اللیل میں جو ہے 14واں پارہ، جس میں سورۃ الحجر کی جو ہے آخری آیتیں اور پھر سورۃ النحل مکمل اور پھر سورۃ الاسراء شروع کیے تھے۔ سورۃ الحجر میں جو ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ سے بیان کیے ہیں۔ یہ قصہ جو ہے الحمدللہ 7 یا 8 دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ریپیٹ کیے گئے ہیں مختلف انداز میں، اور اس سے جو ہمیں سیکھ ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا فرشتوں کو اور سب کو جو بھی وہاں پر تھے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ کہا کہ میں ایسے کو کیوں سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مجھے جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا اس کو میں سجدہ کیوں کروں، جبکہ مجھے آپ نے جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کہا کہ میں مٹی سے پیدا کیے جانے والے انسان سے بہتر ہوں۔ اب یہاں پر شیطان کی یا ابلیس کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنا دماغ لگایا اور یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، لیکن اس کو کوئی بتائے نہیں تھے وہ، لیکن وہ اپنے نزدیک یہ سوچا تھا کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے، اسی لیے اس نے تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین یہاں پر لفظ استعمال کر رہے ہیں تکبر کیا اس نے۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد، حالانکہ فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے صرف ماننے کے لیے، لیکن ابلیس جو ہے نہیں مانا اور تکبر کیا۔ اب اس کے بعد میں اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کہ تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز میں روکا؟ ایک تو یہ کہ میں بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور پھر اس نے تکبر کیا۔ یہاں پر اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی جو ہے نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ جو حکم دیا گیا تھا کا تھا یہ کرنے کا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہے کھاؤ پیو، سوائے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کسی چیز سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، پوری جنت دے رہے ہیں، یعنی جہاں سے چاہے جو چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ شیطان، کیونکہ اب آلریڈی اللہ رب العالمین نے اس کو نکال دیا تھا، رجیم کر دیا تھا، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا کہ وہ جنت میں نہیں رہے گا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیے تھے۔ تو اب وہ کیا کرا؟ جیسے آج کی آیتوں میں اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اے اللہ مجھے مہلت دیجیے، کب تک؟ قیامت کے دن تک، جب تک تو دوبارہ انسانوں کو اٹھائے گا تب تک کے لیے۔ کیا کرے گا وہ؟ لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دے دی۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کچھ نہیں چلے گا، یعنی اللہ کے جو مخلص بندے ہیں اس پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا، یہاں پر یہ بھی بتا دیے۔ اور پھر جیسے سورہ بقرہ میں جب یہ جو قصہ بیان ہو رہا ہے اس میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ پھر کہا کہ ہم سب کے سب کو اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، لیکن جب بھی میری طرف سے ہدایت بھیجی جائے گی اس کی اتباع کرو، اگر کرو گے تو نہ تمہیں خوف ہوگا نہ غمگین ہوگی۔ یعنی ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، یعنی اب ہمارے پاس قرآن ہے، اس سے پہلے توراہ ہے، انجیل ہے، جو بھی کتابیں یا صحف ہے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے، وہ جو بھی بھیجتے تھے اللہ رب العالمین، اس کی اگر ہدایت پہ چلیں گے تو نہ خوف ہے نہ غمگین ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جہاں سے چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ لیکن کیونکہ آلریڈی اس نے مہلت لی ہوئی ہے تو اس نے کیا کیا؟ ابلیس نے ورغلایا، وسوسے ڈالا، اور صرف اس کا کام اتنا ہی ہے کہ وسوسے ڈال سکتا ہے، اور جھوٹے قسمیں کھایا، اور یہ بتایا کہ اگر تم اس جھاڑ کا اگر پھل کھا لو گے تو تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یعنی بالکل الٹ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جنت میں رہنے کے لیے کہا تھا، پھر یہ کہا کہ اس جھاڑ کے پاس نہ جانا، اگر اس جھاڑ کے پاس جاؤ گے تو تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان کیا ہے؟ الٹا سکھا رہا ہے کہ اگر تم اس کا کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو پھر کیونکہ انسان ہے آدم علیہ السلام، اس کی باتوں میں آ گئے اور پھر وہ پھل کھا لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے آدم، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جھاڑ کے پاس نہ جانا؟ تو اب یہاں پر آدم علیہ السلام کا جو رسپانس ہے، جو جواب ہے، کیا ہے
وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ہم سے کچھ کلمات سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. کیونکہ پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا، اگر درخت کے پاس جاؤ گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے جو کلمات سیکھے آدم علیہ السلام، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور رحم نہیں کریں گے یعنی آدم حوا علیہ السلام پر، تو کیا ہوں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. تو خسارے سے بچنے کے لیے انہوں نے دعا کی. حالانکہ یہاں پر آدم علیہ السلام کے پاس اور ایک آپشن تھا، جیسا اگر ہم اور آپ رہتے تو یہ بولتے یا اللہ ہم تو نہیں کھا رہے تھے، وہ جو ابلیس ہے اس نے ہمیں وسوسہ ڈالا، جھوٹے قسمیں کھائی، ہمیں وعدہ کیا کہ اگر ہم کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. حالانکہ یہ بول سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو یہاں پر آدم علیہ السلام یعنی انسان کی جو فطرت ہے وہ یہ کہ وہ رسپانسبلٹی لے لیتا ہے، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے. اور اللہ رب العالمین جیسی وہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے متابہ لیا، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو مہلت کیوں دی پھر، یعنی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے انسانوں پر اس سے بڑا احسان کیا ہے. کیا ہے وہ؟ کہ توبہ کرنے کا. چاہے وہ کتنے بھی گناہ کرے، کتنے بھی بار گناہ کرے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں، شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برائیاں کرواتا ہے. جیسی غلطی کیا اس کو ریئلائز ہوا ہاں میں نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا، اللہ سے معافی مانگا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو معاف کر دیں گے. جیسے سورہ زمر میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، پورے کے پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جتنے بھی ہیں، یعنی تھوڑے زیادہ نہیں. جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین سے لے کے آسمان تک کے اگر گناہ لے کے آتا ہے اور ساتھ میں توحید ہے اس کے پاس، اخلاص کے ساتھ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو یہاں پر شیطان کو مہلت تو دی ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن ساتھ میں جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی جو سیف گارڈ کیے ہوئے، اپنے بندوں کی جو حفاظت کیے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. اور توبہ کب تک رہے گی؟ توبہ جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آ جاتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یا جب سانس جو ہے نا گلے میں اٹک جاتی ہے جس کو بولتے ہیں، اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کو موقع دیتے ہیں. اور پھر جب قیامت آ جاتی ہے، یعنی سورج جب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ویسے اگر سورج نکلنا شروع ہو رہا ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں توبہ کا دروازہ کھول کر ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت دیے ہوئے ہیں کہ شیطان کا اتنا بڑا حربہ، یعنی وہ کہاں سے گمراہ کرتا ہے، دوسری جگہ اور ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے، قیامت کے دن تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کہاں سے؟ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جگہ سے، جہاں جہاں چانس ملتا ہے ہر طریقے سے وہ جو ہے نا یہ کرتا ہے. اور اب دوسری اور ایک آیت سنیں ہم، اس میں یہ کہ شیطان ہمارے خراب اعمال کو کیا کرتا ہے، مزین کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. ابھی ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو اچھے اعمال ہیں اس کو جو ہے نا خاص طور پہ ہم زیادہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، جو برے اعمال ہیں ان کو اچھا بتا کے پیش کرتا ہے. یعنی جو آپس میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ان کے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہونا چاہیے، یعنی یہ شیطانی حربے ہے. ابھی ہم آج کل دیکھتے ہیں شادیوں میں خرچی جو ہے نا بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کا اسٹیج اگر 50,000 کا ہے تو میں 1 لاکھ کا بناتا ہوں. یہ خراب چیزوں کو کیا کر رہے ہیں، مزین بنا کے پیش کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے، کیونکہ یہ کمپٹیشن، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ کون ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں. تو اب ہمیں یہاں اس سے سبق یہ لینا ہے کہ شیطان اور انسان میں جو فرق ہے وہ یہ کہ اگر غلطی ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے، اگر ہم انسان کی اولاد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کے پاس رجوع کریں. اگر جو شیطان کی اولاد ہے وہ لوگ کیا کریں گے، اپنی غلطی پر اڑ جائیں گے، یعنی وہ اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں، اپنی غلطی کو پھر کلیریفیکیشن دیں گے کہ جبکہ اللہ کا حکم تھا، ابلیس نے انکار کیا، اس کے بعد میں بھی یہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے، یہ کلیریفیکیشن دے رہا ہے، اپنا جو ہے نا نظریہ بتا رہا ہے کہ اللہ میں ایسے کو کیوں سجدہ کروں جو مجھ سے کمتر ہے. کون بولے اس کو کچھ کمتر ہے، وہ خود سمجھ رہا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم سے انسانوں سے جب بھی غلطی ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. تو اس کا یہ ہے کہ ہم
ہمیشہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے استغفار کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے غلطیاں ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ استغفار کریں. جیسے اللہ رب العالمین فرمانا قرآن میں کہ استغفار کرنے سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کریں گے، آسمانوں سے بارش برسائیں گے، قوت دیں گے، اولاد دیں گے، اناج دیں گے، سب کچھ دیں گے. تو استغفار جو ہے نا اپنی زندگی کا ایک لازم حصہ بنا دیں. اور پھر ایک آیت ہم نے یہ بھی سنی کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر سورہ حجر کی 87 میں ہے کہ ہم نے 7 آیتیں دہرانے والی اور قرآن مجید نازل کیا ہے. یعنی یہ 7 آیتیں مفسرین کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی ہیں، جو دہرائی جاتی ہیں ہر نماز میں، یعنی ریپیٹڈلی ہوتی ہیں نا. اگر ہم خالی فرض نمازوں کا اگر حساب لگاتے ہیں تو تقریباً 17 بار ہوتی ہے، اور پھر اگر 12 سنتیں پکڑتے ہیں تو پھر وہ 12 بار ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنے نوافل پڑھ رہے ہیں اتنے بار. یعنی ہر نماز میں، ہر رکعت میں جو ہے نا سورۃ الفاتحہ دہرائی جاتی ہے. اور یہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی بہترین دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اللہ اور بندے کے بیچ میں بانٹ دی گئی ہے. یعنی پہلے کی آدھی سورت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، اور باقی کی جو آدھی سورت ہے وہ کیا ہے، اپنے لیے، یعنی اپنی دعا کے لیے. جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد، یہاں تک اللہ کے لیے ہے، یعنی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، رائٹ. جیسے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، اور قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہاں تک اللہ رب العالمین کے لیے ہے. پھر اس کے بعد میں امیڈیٹلی کیا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا ضروری ہے، چاہے وہ اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے ہو، یا دنیا کی بھلائی کے لیے ہو، یا آخرت کی بھلائی کے لیے ہو. تو یہاں پر جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو مدد مانگنی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. پھر اور ایک آیت میں جہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے 20 اور 22 آیت نمبر 20 اور 22 سورہ نحل کی، اس میں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ لوگ ان کو پکارتے ہیں جو مردہ ہیں، مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اور ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اب یہاں پر وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب نستعین کی بات کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. یعنی جو فوق الاسباب، یعنی جو اسباب سے اوپر ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے. جو اسباب کے ساتھ ہے وہ بھی اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں اور دوسروں سے بھی مانگ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر میں کسی سے کہوں گا کہ ایک گلاس پانی لا کے دو، تو وہ فوق الاسباب نہیں ہے، وہ لا کے دے سکتے ہیں، ہے نا. اگر اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز بول رہا ہوں جو اسباب سے باہر ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر میں بول رہا ہوں آپ جا کے کار ہاتھ میں اٹھا کے لے کے آؤ، اگر میں یہ بول رہا ہوں تو یہ فوق الاسباب ہے، یعنی اسباب کے اوپر کی، یہ پریکٹیکلی پاسبل چیز نہیں ہے. تو یہاں پر کیا ہے، جو فوق الاسباب نہیں، جو اسباب کے تحت ہیں، وہ چیزیں ہم ایک دوسرے سے آپس میں پوچھ سکتے ہیں. خود اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہاں پر بالکل واضح ہے کہ آپ ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں. لیکن جو فوق الاسباب ہے، یعنی دعا جو مانگتے ہیں ہم اپنے اچھی دنیا کے لیے، اچھی آخرت کے لیے، اچھی صحت کے لیے، یہ کس سے مانگنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے. تو یہاں پر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہوتے کے ساتھ اللہ رب العالمین آگے کی دعا سکھا رہے ہیں جو سب سے اہم ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. یعنی اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ. پھر اب سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ وضاحت بھی کرا دے رہے ہیں. کیا ہے؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، یعنی وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کس پہ کیے؟ اللہ رب العالمین دوسری جگہ بتا رہے ہیں کہ کون کون ہے؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہے اور صالحین ہیں. اب نبی تو ہم بن نہیں سکتے، صدیق بھی نہیں بن سکتے ہیں، شہید بن سکتے ہیں اور صالحین بن سکتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ 4 کیٹیگری میں سے کم 2 کی کیٹیگری میں بھی اگر آ گئے تو ہم انعام والے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہے. پھر آگے یہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی آگے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلا جس پر تو غصہ ہوا یا پھر گمراہ ہوا. اب یہاں پر مفسرین تفسیر کرتے ہیں کہ غصہ کس پر ہوا؟ یہودیوں پر، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں لینے کے بعد، جیسے ہم سن رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی فضیلت دی، ان کو بڑی نعمتیں کی، لیکن پھر بھی اس کے بعد میں وہ کیا کرے؟ کفر کرے، نافرمانیاں کرتے گئے. اور پھر جو ضالین، جو گمراہ ہوئے، وہ کون ہیں؟ گمراہ ہونے والے جو ہے نصرانی ہیں، یعنی جو کرسچنس ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، انہوں صرف جو ہے نا کچھ چیزیں
یعنی جو ابھی جو پریزنٹ ڈے کرسچینٹی ہے، جیسے سینٹ پال نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہے اس کے حساب سے اس کے اوپر چلتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنے دین کو جو ہے نا صحیح سمجھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ گمراہ ہوئے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا دو چیزوں سے ایک چیز کی دعا کی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی انعام والے لوگوں پہ چلانے، انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلانے کی دعا کی جا رہی ہے، اور پھر جو گمراہ ہوئے یا جس پر غصہ ہوا ویسے لوگوں سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے. ایک اور ہم نے آیت سنی وہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم عبادت کرتے ہو. تو یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کا شکر بھی شامل ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، یہ کیا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو جو چیزیں دیے ہوئے ہیں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں یہ چیزیں دوسروں کو نہیں دی، اور دوسرے لوگ ہم سے زیادہ عقل میں زیادہ ہوں گے، قوت میں زیادہ ہوں گے، ہوشیاری میں ہوں گے، اللہ بہتر جانتے ہیں کیا کیا، لیکن وہ چیز اللہ نے ہم کو دی ہے. تو ہم صرف اگر ہماری نعمتیں ہم کو جو دی گئی ہوئی ہیں اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں پر، اگر ہم اتنا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ نعمتیں اللہ نے جو دی ہوئی ہیں اس کا حق تو ادا نہیں کر رہے، لیکن ایک اس کا حصہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنے سے شکر ادا کر رہے ہیں. اور شکر کیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ شکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، یعنی نماز پڑھنا جیسا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی جو ہے عبادت ہے. کیونکہ شکر کے جو اپوزٹ ورڈ ہے کیا ہے، وہ کفر ہے، یعنی کفر کرنا یعنی ناشکری کرنا. ایک تو انکار کرنا بھی ہے اور دوسرا ناشکری کرنا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سچائی بیان کر رہے ہیں اور یہ ریالٹی ہے. آج میرے پاس جو ہے، آپ کے پاس جو ہے، ہمیں سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی دیے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل سے دیا ہوا ہے. اگر ہم اس فضل کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے، اور اگر شکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے شکر کی. یعنی جب اللہ تعالیٰ کو ہمارے نماز روزے حج کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہمارے شکر کی ضرورت ہے؟ نہیں. وہ شکر کرنا ہمارے فائدے کے لیے. تو یہاں پر یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر بہت زیادہ استغفار کریں. اور ایک چیز جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے جو لیے ہوئے وہ یہ کہ عاجزی آنی چاہیے، کیونکہ شیطان تکبر کیا، اس کا جو اپوزٹ ہے کیا ہے، وہ عاجزی ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے جیسی غلطی ہوئی، جب اللہ نے کہا کہ غلطی ہوئی ہے، وہ اپنی غلطی پہ نادم ہوئے اور عاجز ہو گئے اور سیدھے سیدھے دعا مانگنے لگے، اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والا نہ ہو جاؤں گا. تو یہ عاجزی اگر ہم میں آتی ہے تو یہ 3 نقطے آج کے اس میں کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہاں عاجز ہو جائیں، یعنی کسی بھی معاملے میں ہم تکبر نہ کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ صلاحیتیں ہو، ہمارے اسکلس ہو، ہمارے ٹیلنٹ ہو، ہمارا مال ہو، ہمارے دولت ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے پاس سکون، جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ادا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اور پھر ہم اگر اپنی زندگی میں بھلائی چاہتے ہیں تو چاہیے کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ استغفار کریں اور ہر معاملے میں جو ہے نا ہم اللہ سے عاجز رہیں، کیونکہ عاجزی بنیادی چیز ہے. اگر ہم عاجزی دیکھتے ہیں، تمام انبیاء کہ جو بھی قصے ہم دیکھتے ہیں بالکل عاجز رہے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کا ہم قصہ دیکھیں، نوح علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرے اہل میں سے ہے، اس کو بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی عمل ٹھیک نہیں ہے، غیر صالح ہیں، نیک عمل نہیں ہے، لہٰذا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تم ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے؟ یعنی ایسی بات کیوں کہتے جس کا علم نہیں ہے؟ تو پھر کیا بول رہے ہیں نوح علیہ السلام رپلائی میں کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی یہ عاجزی ہے، یعنی ایک دعا مانگے جو اللہ تعالیٰ نے رد کر دی. تو پھر کیا کر رہے ہیں نوح علیہ السلام؟ پھر اپنی جہاں میں اللہ سے دعا کریں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کہ میں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. تو یہاں پہ بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسی بہت سارے نبیوں کی جو ہے نا آپ کو واقعات ملیں گے جس میں وہ بہت زیادہ عاجز ہیں. اور یہی تو سبق ملتا ہے ہم کو کہ ہم اگر انسان ہیں، اپنی انسانیت کو چلانا چاہتے ہیں اور اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، اپنی بندگی یہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاجز بن کر رہے. اور ساتھ میں یہ کہ جو پارے چل رہے ہیں یہاں پہ، اگر اس کا ترجمہ آپ سن لیتے ہیں، یعنی آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اپنے موبائل پہ لگا لیں، 15ویں پارے کا جو ہے نا اگر ترجمہ سن لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا کافی معلومات بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور جب
قرآن جب سنتے رہیں گے نماز میں تو بہت زیادہ لذت بھی آئے گی اور اس کے معنی بھی سمجھ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس رمضان میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.